بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا خائن. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر. ان احادیث کا عنوان ہے کہ 6 شخص ایسے ہیں جو جنت سے محروم ہو جائیں گے. ان میں سے پہلا شخص حرام خور ہے. حرام خور شخص جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی. حرام غذا انتہائی منحوس چیز ہے جو انسان کی تمام عبادات کو خراب کر دیتی ہے. یہاں تک کہ تمام عبادتوں کا جو عبادت مغز ہے یعنی دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اس حرام خوری کی وجہ سے یہ اہم سے اہم عبادت یعنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھ رب ذوالجلال کے سامنے پھیلاتا ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، غذی بالحرام، حرام سے یہ پلا ہوا ہوتا ہے. انا یستجاب، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو معلوم ہوا کہ حرام خوری کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حرام سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. صحیح بخاری میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق واقعہ منقول ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے جو روزانہ ابو بکر صدیق کے لیے کچھ نہ کچھ کما کر کے لاتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ
حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چیز کھا لی۔ پھر اسی شخص نے، اسی غلام نے بتایا کہ حضرت آپ کو بتاؤں کہ آج کا کھانا میں نے کہاں سے لایا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جی ہاں بتا، تو نے کہاں سے لایا؟ تو اس غلام نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص کے سامنے اپنے آپ کو کاہن ظاہر کیا، حالانکہ میں کہانت جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا کوئی کام بن گیا، تو کافی عرصے کے بعد آج اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے کچھ دے دیا اور یہ میں اسی میں سے کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ سمجھتے تھے کہ کہانت کی کمائی حرام ہے، اور یہ تو کہانت کے ساتھ ساتھ فراڈ اور دھوکہ بھی تھا، دھوکے اور فراڈ کی کمائی حرام ہے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک میں انگلیاں ڈال کر کے اور کھایا ہوا کھانا الٹی کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو حرام سے بچنے کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص اونٹنی کا دودھ لایا، فاروق اعظم نے پیا اور بڑا مزہ آیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں پانی کے چشمے پر گیا اور وہاں پر صدقے کے اونٹ چرائے جا رہے تھے، لوگوں نے وہاں پر اونٹنیوں کا دودھ نکالا، اس دودھ سے میں بھی لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے وہی دودھ پیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کے الٹی کر کے اور وہ دودھ نکال دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام حرام سے کتنا بچتے تھے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں، بلکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص نے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچی، خریدار نے اس زمین کو خریدنے کے بعد اس زمین کے اندر ایک سونے کا بھرا ہوا مٹکا پایا، تو اس نے کہا کہ یار یہ مٹکا میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اس سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا مٹکا تو نہیں خریدا۔ یہ اس بیچنے والے کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بھئی یہ اپنا مٹکا سونے کا واپس لے لو، یہ زمین میں رکھا ہے، میں یہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ نے مجھے زمین بیچی، یہ مٹکا تو نہیں بیچا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے آپ کو سب بیچ کر دیا ہے، لہذا یہ مٹکا آپ کا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مٹکا آپ کا، وہ کہتا ہے یہ مٹکا آپ کا۔ کسی نیک دل نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ بتاؤ کہ آپ دونوں میں سے کسی کا لڑکا ہے؟ تو ایک نے کہا جی ہاں میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ تو اس نیک دل نے کہا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کراؤ اور اس سونے کے مٹکے کو ان کے شادی میں خرچ کر لو، تو دونوں کو نفع ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے یہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ سونے کا مٹکا ان کو پسند نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ایسے نہ ہو کہ حرام ہمارے جسم کے اندر آ جائے اور ہم جنت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، جس جسم کو حرام سے غذا دی گئی یہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا شخص ہے بخیل۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مومن میں اللہ کے رسول نے فرمایا بخل کی گندی صفت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سنن ترمذی میں ہے، البخیل بعید من اللہ، کہ بخیل شخص اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وبعید من الجنت، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت کو بھی بخیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وبعید من الناس، اور فرمایا بخیل یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں میں بھی بخیل کی عزت نہیں ہوتی ہے، بخیل کو کوئی قریب بھی نہیں چھوڑتا۔ بخیل ارچ باشد تونگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوش و مل۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخیل جتنا بھی مالدار ہو ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوگا، پیسہ خرچ نہیں کرے گا تو اس کی کون عزت کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور لوگوں سے بھی دور، ہاں قریب من النار، جہنم کے قریب، کیونکہ جہنم کو پھر بخیل چاہیے۔ السخی قریب من اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الجنت، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، اور آگ سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بخل سے کام نہیں لے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے مخلوق پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، اللہ والوں پر خرچ کرے، اس سے دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ بخل کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یمن میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت بڑا سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، جب کبھی باغ کی کٹائی ہوتی تو وہ غریبوں کے لیے اعلان کرتا، بھائی کل ہماری کٹائی ہوگی، وہاں پر آ جاؤ، پھل فروٹ کھلاؤں گا۔ اگلے دن جب کٹائی ہوتی دنیا جمع ہو جاتی اور پھر پھل فروٹ تقسیم ہوتا، غریب خوش ہو کر کے اپنے گھروں کو واپس آتے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بالآخر یہ سخی اللہ کا محبوب بندہ انتقال کر گیا، اس کے نااہل بخیل بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ابا تو پاگل تھا، لوگوں کو جمع کر کے سب کو پھل پکڑوا دیتا اور پھر کمائی کیا بچتی، آمدنی کیا آتی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم پھل کاٹیں گے لیکن صبح سویرے گھروں سے نکلیں گے اور سویرے پھل کاٹ دیں گے تاکہ کسی فقیر کو پھل کاٹنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے اپنے گھروں سے نکلے۔ قرآن کہتا ہے جب گھروں سے نکلے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ جلدی چلو اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، جلدی صبح اپنے باغ میں چلو، ایسے نہ ہو کہ فقیر آ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے باتیں بھی آہستہ کر رہے تھے تاکہ کوئی سنے نہیں۔ اب جب یہ اپنے باغ پر پہنچے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ رات کو بدنیتی کر کے صرف سو گئے، پیچھے سے رب ذوالجلال نے راتوں رات اس باغ پر آفت بھیجی، طوفان بھیجا، باغ تو پورا تباہ ہو گیا جیسے وہاں پر باغ ہے ہی نہیں۔ جب یہ صبح اپنے باغ کے پاس پہنچے کہنے لگی اِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا یہ کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں بل نحن محرومون، بات یہ ہے کہ ہم محروم ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔
ہماری حرکت اللہ کو ناپسند آ گئی، لہذا اب انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف دوبارہ رغبت رکھتے ہیں، اللہ کے در کی طرف، اللہ کے در پر لوٹتے ہیں، امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ باغ عطا فرمائے گا۔ اب سبق سیکھ گئے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ، بخیل کی سزا دنیا کے اندر اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کا مال تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ خود استعمال کر سکے گا، نہ خود کھا سکے گا، نہ مخلوق خداوندی کو کھلا سکے گا، مال تباہ اور برباد۔ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، قرآن کہتا ہے آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہے بخیل کو کہ اس کا مال تباہ ہو جائے گا، آخرت کا عذاب تو اور آگے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا باغ تھا، ایک شخص اپنی زمین میں کام کر رہا تھا تو بادلوں سے آواز آئی، ایک بادل نے دوسرے بادل سے کہا چلو فلاں کے باغ کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ بندہ ایک آدمی کا بادل سے نام سن کر کے حیران ہو گیا کہ یہ ہے کون؟ بس یہ بادلوں کو دیکھتا رہا، جس طرح بادل چلتے رہے یہ بھی چلتا رہا۔ ایک کنویں نما جگہ آ گئی، تالاب نامی جگہ آ گئی، وہاں پر یہ بادل برسنے لگے اور وہاں سے ایک نالی نکل رہی تھی جو سیدھی ایک باغ پر آ رہی تھی۔ یہ اس نالی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، بالآخر باغ میں آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے جو اس نالی کے پانی کو اپنے باغ میں لے جا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا بتا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں۔ کہا کہ میں نے بادلوں سے آپ کا نام سنا ہے کہ بادل آپ کا نام لیتے ہیں، آخر آپ عمل کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں اپنے باغ کے آمدنی کو 3 قسموں میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ باغ پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں خود کھاتا ہوں۔ یہ جو اپنی آمدنی میں سے تیسرا حصہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے بادل میرا نام لیتے ہیں اور رب ذوالجلال میرے باغ کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سخاوت میں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، بخل میں دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی۔ کہیں عزت نہیں ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ عزت سخاوت کے اندر ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ تیسرا، جنت سے محروم ہونے والا شخص وہ خائن ہے جو لوگوں سے امانتیں لے کر کے اور ان میں خیانت کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا اؤتمن خان، منافق کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ مومن کا کام خیانت کرنا نہیں ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخیانت، میرے مولا میں آپ سے خیانت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بئس البطانہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خیانت انتہائی بری رازداری ہے۔ اللہ پاک اس خیانت جیسی بری صفت سے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو خیانت اچھی چیز نہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، سنن ابی داؤد، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا۔ آپ کہیں کہ وہ میرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں بھی کروں، نہیں، آپ کو خیانت کا حق نہیں ہے۔ ادوا الامانات الی اہلہا،
امانات کو ان کے مالکوں کی طرف واپس کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ رسول سے خیانت نہیں کرو اور امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرو۔ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث کی کتاب مکارم الاخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر امانتوں میں خیانت کی، قیامت کے دن رب ذوالجلال اس خائن سے کہیں گے اے خیانت کرنے والے اب وہ امانت ادا کر۔ وہ کہے گا میرے مولا وہ امانتیں تو دنیا میں رہ گئی، اب میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جاؤ جہنم کے طبق حاویہ میں لے جاؤ۔ جب اس کو جہنم کے طبق حاویہ میں لے آئیں گے دیکھے گا کہ جس چیز میں اس نے خیانت کی تھی وہ چیز وہیں پر رکھی ہوئی ہے۔ اب حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے باہر لے آؤ۔ اب یہ اس چیز کو کندھے پر رکھ کر کے اٹھانے کی کوشش کرے گا، جب یہ سمجھے گا کہ ابھی میں نکلنے والا ہوں وہ چیز پھر پھسل جائے گی، پھر جا کر کے جہنم میں گرے گی، پھر اٹھانی پڑے گی، پھر اٹھا کے نکالنے کی کوشش کرے گا، پھر اس سے گر جائے گی، مسلسل اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ تو امانت کا بوجھ بہت بڑا خطرناک بوجھ ہے۔ امانت میں خیانت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور چوتھا شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ ہے احسان جتلانے والا۔ آپ نے کسی پر احسان کیا، اس نے تھوڑی سی آپ سے گڑبڑ کی، آپ کہتے ہو کہ یار اس دن تو میرے احسان فراموش آدمی، میں نے اس دن تجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تجھے قرضہ دیا، تجھ پر میں نے کتنا بڑا احسان کیا کہ فلاں تجھے مار رہا تھا اسے بچایا۔ اس طرح کا احسان جتلانا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور کسی کو ایذا دے کر کے اپنے صدقے کو ضائع نہیں کرو کہ ایک طرف سے کسی کو 5 روپے دے دو پھر آپ یہ نظریہ رکھو کہ یہ میرے پیروں میں جھکے، یہ میری عزت کرے۔ اگر کوئی اسی نیت سے کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے کہ یہ میری عزت کرے، یہ میرے پیروں میں جھکا رہے، یہ میرا ماتحت بن کر کے رہے، یہ میری نوکری دیتا رہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صدقہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا کسی کو جھکانے کے لیے دے رہے ہیں؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اللہ پاک فرماتے احسان جتلا کر کے اپنے صدقے کو باطل نہیں کرو۔ جس صدقے کے پیچھے احسان جتلایا جاتا ہے اس صدقے کی اللہ پاک کے یہاں کوئی قدر اور قیمت نہیں رہتی۔ اور 5واں شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑے 3 گناہ ہیں، ایک شرک ہے، دوسرا قتل ہے اور تیسری والدین کی نافرمانی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امت کے ایک عالم گزرے ہیں حضرت علامہ ابو الخیر رحمہ اللہ، اس کی عربی میں کتاب ہے الزہر الفائح فی ذکر من تنزہ عن الذنوب والقبائح۔ حضرت اسی کتاب کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ احمد التمار کے نام سے ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھا، اس سے خوابی کے اندر پوچھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے جنت سے والدین کے نافرمانی کی وجہ سے روک کے رکھا ہے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرے والدین آئیں اور مجھے معاف کریں تاکہ مجھے جنت میں جانے کی اجازت مل جائے۔ جب تک میرے والدین مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔
تو والدین کو ناراض کرنا یہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے۔ موجم الادباء کے نام سے، بلکہ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ بندوں کا بصرے کے قریب ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ایک قبر سے گدھے کی سی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس قبر سے گدھے کی سی آواز کیوں آتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جب کبھی اس کی والدہ اسے کوئی سچ کی بات کہتی، کوئی رہنمائی والی بات کرتی تو اس کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح آواز نہیں نکالنی، کیونکہ والدہ کو اس طرح کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ یہ ابھی قبر کے اندر بھی گدھے کی سی آواز نکالتا ہے۔ اور موجم الادباء میں واقعہ لکھا ہے، علامہ دامغانی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے پرندوں کے ساتھ کھیلنا۔ کہتے کہ میں نے ایک چڑیا کے بچے کو پکڑا اور اس کے ٹانگ میں دھاگا باندھا۔ وہ چڑیا کا بچہ کسی سوراخ میں گھسنے لگا، میں نے اس کو زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میری والدہ کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا، مجھے کہا کہ اللہ تیری بھی اس طرح ٹانگ توڑے جس طرح تو نے پرندے کی ٹانگ توڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے بخارا کے سفر میں طلب علم کے لیے نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ میں جانور سے گر گیا اور والدہ کی بد دعا کی وجہ سے میری بھی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کی دعاؤں سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے رب ذوالجلال کے غصے کو دعوت نہ دینا۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب کی رضا والد کے رضا میں ہے، جس سے والد خوش ہوگا اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، جس سے والد ناراض ہوگا رب ذوالجلال بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جنت سے محروم ہونے والا چھٹا شخص ہے شراب پر ہمیشگی کرنے والا۔ جان لو کہ شراب ایک نجس اور گندی چیز ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شراب یہ نجس العین ہے، جس طرح پیشاب نجس ہے اس طرح شراب نجس ہے۔ جس طرح پیشاب کی کوئی چھینٹ کوئی قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر شراب کا کوئی قطرہ کپڑے پر لگے گا فقہاء کرام کہتے ہیں اسی طرح نجس ہو جاتا ہے جس طرح پیشاب کی وجہ سے نجس ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو حقیقت میں شراب نہیں ہے، وہ پیشاب پیتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے کہ میں شرابی ہوں، پیشاب پی کر کے پھر فخر کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا لم یشربها فی الآخرہ، جو دنیا کی شراب پیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آخرت کے شراب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے لیے جنت میں ایک شراب کا چشمہ بنایا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو اس شراب کے چشمے میں سے پلائیں گے جو پاکیزہ شراب ہوگا۔ جو دنیا کے اندر پیشاب جیسا نجس شراب پیے گا رب ذوالجلال پھر اس کو جنت کے شراب سے محروم کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بد عملیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جتنی باتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔